وزٹ کا مقصد یہ تھا کہ سندھ میں گزشتہ 13-14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور اتنے عرصے میں انہوں نے پورے سندھ، نہ کراچی ہی صرف نہیں بلکہ پورے سندھ کے اندر جو بیڈ گورننس اور جو تباہی و بربادی کی ہے وہ اس سے سب واقف ہوں گے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ جس جگہ سے، جن علاقوں سے پیپلز پارٹی ووٹ لے کر آتی ہے، انہوں نے تو ان علاقوں کے ساتھ بھی کوئی انصاف نہیں کیا ہے، چاہے لاڑکانہ ہو، چاہے دادو ہو، مہر ہو، گھوٹکی ہو. یہاں پر بھی صورتحال اتنی خراب ہے کہ ایک غریب ہاری، ایک کسان جو سندھی مظلوم ہاری ہے، اس کو بھی کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. اور ایک وڈیرانہ انداز جاگیرداروں اور وڈیروں کی حکمرانی ہے، جنہوں نے عام عوام کی زندگی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ان کا اب 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. ہاسپٹلز کی حالت اتنی تباہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بچے کو یا کسی فرد کو کتا کاٹ لیتا ہے تو اس کی ویکسین تک وہاں پر ہاسپٹلز میں نہیں ہوتی ہے اور اس کو کراچی لے کر بھاگتے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. تھر کے اندر چلے جائیں تو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. تعلیمی اداروں کا برا حال ہے اور پورا صوبہ ایک مونجو داڑو کی تصویر بن چکا ہے. اور کراچی شہر جو اتنے بدترین حالات میں بھی اس ملک کو 65 سے 70% ریونیو جمع کر کے دیتا ہے، ایک ایسا شہر کہ جس میں جو کہ ایک ملٹی ایتھنک سٹی بن چکا ہے، جہاں پر تمام قومیتوں کے لوگ اب اس شہر میں رہتے ہیں اور ہم سب کے ساتھ مل کر بھائی چارگی کے ساتھ رہ رہے ہیں. ماضی میں کچھ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی یقیناً ہوئی ہیں اور ہم نے ان غلطیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی ہم نے اپنے روابط کو بہتر کیا ہے. ماضی میں یقیناً شکایتیں رہی ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ تقریباً 2016 کے بعد سے ایک نئی MQM کو ہم نے جو ہے اس کو وجود میں لائے ہیں. ایک نیا بالکل چہرہ جو عدم تشدد اور کسی قسم کے وائلنس پہ یقین نہیں رکھتی ہے اور پرامن طریقے سے اپنی جد و جہد کر رہی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں ایک بلدیاتی ایک بل پاس کرایا گیا اور جس میں کراچی کے میئر کے جو تھوڑے بہت اختیارات رہ گئے تھے وہ بھی تمام کے تمام سلب کر لیے گئے، جس پر ہم نے تمام دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کر کے اس میں حکومتی جماعت سمیت اپوزیشن کی بھی جو پارٹیز تھیں ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھی اور اس میں متفقہ طور پر قرارداد پاس ہوئی اور اس میں اس بل کو مسترد کیا کہ یہ بالکل یعنی جعلی اور جھوٹی اکثریت کی بنیاد پر اس بل کو پاس کیا گیا ہے. ہم اس بل کو تسلیم نہیں کریں گے. ریاست کا مطلب یہ ہے کہ 3 سطحیں ہوتی ہیں، ایک وفاق، ایک صوبہ اور ایک مقامی حکومتیں. 18ویں ترمیم میں وفاق سے صوبوں کو تو اختیارات منتقل ہو گئے، لیکن صوبوں نے وہ اختیارات جو ان کو مقامی حکومتوں کو منتقل کرنا تھے وہ انہوں نے اختیارات منتقل نہیں کیے. ہم نے اس پہ بہت آواز بھی اٹھائی، بہت بات کی. 4 سال وسیم اختر بھائی میئر رہے، یہ بار بار 4 سال پریس کانفرنسز کرتے رہے، احتجاج کرتے رہے کہ میئر کے کچھ تو اختیارات ہوں، اس کے پاس وسائل ہوں، اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہوں کہ وہ کچھ تو شہر کے اندر بہتری کر سکے. لیکن ہماری تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور انہوں نے ہماری کوئی بات تسلیم نہیں کی. اس کے بعد ہم نے پچھلے دنوں ایک کراچی شہر میں ہم نے ایک ریلی نکالی، مظاہرہ کیا اور ہم احتجاج کے طور پر CM ہاؤس کے دروازے پر پہنچے اور ہم نے وہاں پر بیٹھ کے ایک بالکل پرامن مظاہرہ ہم نے کیا اور ہم نے یہ درخواست کی کہ ہم سے کوئی بات کر لے. آپ یقین کریں اور
मीडिया के दोस्त इस बात के गवाह हैं, टेलीविज़न के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, सब ने, दुनिया ने देखा कि किस तरह एक पुरअमन मुजाहिरीन, जिसमें ख़वातीन अपने शीरख्वार बच्चों को गोदों में लेकर आई हुई थी, किसी जानिब से एक पत्थर नहीं फेंका गया, किसी जानिब से कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई कि जिससे अमन और अमान को ख़तरा लाहक हो। हम सीएम हाउस के दरवाजे पे बैठे, हमसे टेलीफोन पे उनके मुशीरान और मुर्तज़ा वहाब साहब ने टेलीफोन पे रब्ता किया कि बातचीत होनी चाहिए। तो हमने कहा हमने कब मना करा है, आप तो पहले हमसे बात करना चाहिए थी आप लोगों को। हमको टेलीफोन पर इंगेज किया, हमने कहा आप अपनी एक टीम को उज़रा की गेट पर भेजें, फिर हमसे बात करें, कुछ हमारे जिम्मेदारान के साथ अंदर जाकर आप बैठ के मज़ाकरात करें। और हमने यहाँ तक कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, मज़ाकरात भी नहीं करेंगे, तो भी हम यहाँ 4 घंटे 5 घंटे बैठ के हम पुरअमन तरीके से उठ जाएंगे, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन कॉल मुनक़ता हुई है और फौरी तौर पर जो है वो पुलिस की जानिब से एक्शन हुआ, जिसमें बदतरीन शेलिंग, लाठी चार्ज, यहाँ तक कि जो मुंतखब अरकान असम्बली थे उनको भी नहीं छोड़ा गया। मुंतखब रुकन असम्बली सदाकत भाई को ज़मीन पर लेटाकर पुलिस की तरफ से जो तशद्दुद किया गया, उन पर डंडे बरसाए गए, उनका सर फाड़ दिया गया और उनको ज़मीन पर घसीटते हुए ले जाकर पुलिस मोबाइल में ले जाकर उनको थाने में बंद कर दिया गया। हमारी राना अंसार बाजी जो MPA हैं, उनके बाजू पर इतने ज़ोर से डंडे मारे गए कि उनके बाजू में फ्रैक्चर हुआ। किश्वर ज़ोहरा बाजी जो नेशनल असम्बली के मेंबर MNA हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए और कारकुनान, बेशुमार कारकुनान वहाँ पर ज़ख्मी हुए और उसी आंसू गैस की शेलिंग के वजह से हमारे एक साथी की शहादत भी हुई। अफसोस इस बात का रहा कि बिलावल जरदारी साहब खुद ह्यूमन राइट्स की कमेटी जो कौमी असम्बली में है वो उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। हम लड़ने नहीं गए थे, पुरअमन तरीके से अपना हक मांगने गए थे और ये भी कह दिया था कि भाई उठ के भी चले जाएंगे। उसके बावजूद जिस तरह का सलूक हमारे साथ रवा रखा गया, हमें दुख भी है, अफसोस भी है। बहरहाल जो कुछ भी होता रहा, हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी सब हमारे साथ इत्तफाक करते रहे और हम तमाम दोस्तों का, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जो एक्शन हुआ, जो कुछ तशद्दुद हुआ, उसको मीडिया पर खुलकर दिखाया और वाज़ेह तौर पर पता लगा और उस पर सियासी जमातों ने भी उसके ऊपर मजम्मत भी की और हमारे लिए आवाज़ भी उठाई कि ये गलत है। हम उसी सिलसिले में पंजाब आए थे कि हम तमाम पार्टीज़ का शुक्रिया भी अदा करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान भी दिया, टेलीफोन कॉल्स भी की और उन्होंने मजम्मत भी की, ताज़ियत भी की। खालिद भाई ने हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि आप जाएं और सबसे मिलें और सबका शुक्रिया अदा करें। उसी सिलसिले में हम पंजाब के इस दौरे पे आए और सब पार्टीज़ के पास जा रहे हैं। हम आपके इल्म में है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात की, उनका भी शुक्रिया अदा किया और पहली दफ़ा MQM वाली बाग गई और वहाँ पर भी हम अपने दोस्तों से मिले और उनका भी शुक्रिया अदा करा। अब हमारी मुलाकात कल मुतवक्के है कि हम चौधरी शुजात साहब के पास जाएं, उनकी अयादत भी करनी है, उनका भी शुक्रिया अदा करना है और फिर शायद हम शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करें। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं कि हम सबका शुक्रिया अदा करें और एक ये पैगाम भी दें कि अब सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आ गया है, पूरी तरह से 100% हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ना सही, लेकिन 70-80% उसके अंदर इतना कुछ है उस फैसले के अंदर कि जिससे बल्दियाती इदारे मजबूत हो सकते हैं। तो क्यों नहीं पंजाब से भी लोग अदालतों के दरवाजे खटखटाएं, KPK से भी लोग अदालतों के दरवाजे खटखटाएं और बलूचिस्तान से भी लोग जाएं और ये जो मकामी हुकूमतें हैं इनको इख्तियारात मिलने चाहिए। जो असम्बली है, जो प्रोविंशियल असम्बली है, जो नेशनल असम्बली है, वो लेजिस्लेशन का एक फोरम है, वहाँ पर कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन ये जो बल्दियाती
ایشوز ہوتے ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے، ہاسپٹلز کا مسئلہ ہے، یہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کروانے کے لیے ہماری آواز میں آواز ملائیں اور عدالتوں میں جا کر پنجاب کے گاؤں دیہات کے جو کونسلرز چیئرمینز منتخب ہوں، کے پی کے بلوچستان اور سندھ کے ان علاقوں کے لاڑکانہ، دادو، وہاں کا بھی جو غریب ہاری کسان ہے وہ بھی جو ہے ایسے لوگوں کو منتخب کرے جو ان کے مسائل کا حل ان کے دروازے پر دے۔ تو ہم اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے تھے اور ایک دم سے ایک سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے، تو سب سے مل رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتظار کی زحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں بلایا بھی، اور جو یہاں ابھی نئی کمیٹی پریس کلب کی منتخب ہوئی ہے، ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمہوریت کے استحکام کے لیے اور صحافت کی آزادی کے لیے ہمیں طاقت بھی دے، ہمت بھی دے، اور ہم سب مل کر حق اور سچ کی آواز بلند کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ پولیٹیکل موو ہوئی ہے، ہم سے اس سلسلے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ ہم اپنا ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اور کوئی ہم سے کوئی بات کرے گا تو اس وقت اس کے بارے میں سوچیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ہم یہاں پر خود نہیں کر سکتے۔ ہم جائیں گے کنوینئر خالد مقبول صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی کے سامنے، یہاں جو بھی صورتحال ہے، جو بھی گفتگو ہوگی وہ ان کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ اور جہاں تک سوال کارکردگی کا ہے، تو میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کارکردگی سے عوام اگر متفق نہ ہوں، یعنی جن کے لیے ہم سیاست کر رہے ہیں، جن کے مسائل کے حل کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں، اگر وہ مطمئن نہ ہوں تو پھر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہمارا شکوہ ہے، اور جس کا ہم بارہا اظہار کر چکے ہیں، کہ یہ جو مہنگائی کا بوجھ آیا ہے، اس نے ایک غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اچھا عامر بھائی، یہ بتائیے کہ ایک وقت تھا کہ آپ اور آفاق بھائی الطاف حسین صاحب کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے، اب الطاف حسین بھائی کو آپ نے الگ کر دیا ہے، آفاق بھائی کو اپنے پرانے دوست کو کب اپنے ساتھ ملا رہے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، لگا ایسا رہا ہے کہ صرف کراچی کی سیاست سے ایم کیو ایم ارریلیونٹ ہو چکی ہے، اب آپ حکومت میں بیٹھ کر اپوزیشن کی جماعتوں سے مل کر کس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو حکومتی سطح پر بھی مل رہے ہیں، ہم پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہم نے ملاقات کی تھی، اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن، دیکھیں سیاست میں اور جمہوریت میں تمام سیاسی پارٹیز کو ایک دوسرے سے ملنے کا حق حاصل ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے، کہ ہمیں سب سے ملنا چاہیے۔ اختلاف رائے کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں پر دشمنی کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے، درگزر اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا، تو اس میں ایم کیو ایم نے ایک دفعہ نہیں، متعدد مرتبہ، خالد بھائی نے کل بھی، پرسوں بھی میڈیا پہ بات کی کہ ایم کیو ایم کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو آنا چاہتا ہے وہ ایم کیو ایم میں آئے، اپنا حصہ ڈالے، اور ہم اس کو دل سے، خوش دلی سے جو ہے نا اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی ہو، چاہے اس میں کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی کارکن ہو، کوئی ذمہ دار ہو، وہ ایم کیو ایم میں آ کے کام کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہے، اور مسلم مون جو ہے وہ حکومت کے خلاف میدان میں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دعوت انہوں نے دیا آپ کو کل شہباز سے ملاقات کرے، تو کیا حکومت کے خلاف آپ سڑکوں پر آئیں گے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے عوام کو مہنگائی سے اور باقی چیزیں جو ہے وہ متوجہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ہم ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں،
اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی حصہ ہیں اور ہیں حصہ، ہم ان کے اتحادی ہیں. لیکن مایوسی ہمیں صرف پی ٹی آئی سے ہی نہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی ہو گئی ہے، ماضی کی حکومتوں میں بھی مہنگائی ہوئی ہے، بیڈ گورننس ہوئی ہے. تو ہمیں سب سے ہی شکوہ ہے اور سب سے ہی ہماری شکایت ہے. اور ہماری شکایت خاص طور سے ہم جن علاقوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، جو ہمارے سپورٹرز ہیں، ہمدرد ہیں، ہم ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ ان کے ایشوز حل ہوں، کراچی کی سڑکیں بہتر ہوں، کراچی کی آبادی کو صحیح گنا جائے، کراچی کے پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے، کراچی کے تعلیمی اداروں کو بہتر کیا جائے. جو شہر اتنے بدترین حالات میں بھی 65 سے 70% ٹیکس یا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، اگر اس شہر کو آپ بہتر کریں گے تو یہ اس پورے پاکستان کا فائدہ، یہ اور پورے پاکستان کو ٹیکس جو دے گا، ریونیو دے گا، تو پورے پاکستان کا فائدہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر بہتر ہو، سندھ کے شہری علاقے بہتر ہوں تو اس کا پورے ملک کو فائدہ پہنچے. اور ہم کراچی کے اندر بھی تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط اب الحمدللہ بہت اچھے ہیں، ہم ساری کمیونٹیز کے ساتھ ملتے ہیں، پختون بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، پنجابی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم سب کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں. اور جو آپ کی بات ہے وہ ابھی قبل از وقت ہے، جو بھی ابھی اگر والی بات آتی ہے، اگر کچھ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کو ہم اپنی رابطہ کمیٹی اور خالد مقبول بھائی کے سامنے رکھیں گے، ساری سچویشن کو وہیں کوئی فیصلہ ہو سکے. بات کو آپ ریفرینڈم کرانے جا رہے ہیں نئے صوبے کے بارے میں سندھ میں، تو کیا اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہے؟ نہیں، ہم تو نہیں کرا رہے 23 مارچ کو ریفرینڈم. نئے انتظام کی بنیاد پر صوبے کی